دوندہ ہے مسنہ ہے وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شرط بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے، جبکہ عقیقے کے اندر ایسی شرط نہیں ہے۔ قربانی کے اندر دوندہ ہونا، دو دانت والا ہونا، یہ بھی شرط ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ البتہ قربانی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے جو آپ نے احکامات بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبش اقرنا، اللہ کے رسول نے ایک مینڈا منگوایا جو سینگوں والا تھا، یطأ فی سواد، چلتا بھی سیاہی میں تھا، ویبرک فی سواد، بیٹھتا بھی سیاہی میں تھا، وینظر فی سواد، اور دیکھتا بھی سیاہی میں تھا۔ یعنی مینڈا سفید رنگ کا لیکن اس کی آنکھوں والی جگہ سیاہ رنگ کی تھی، اس کے پاؤں سیاہ رنگ کے تھے اور اس کے پیٹ پر بھی سیاہ رنگ کا نشان تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مینڈا منگوایا اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے یہاں رخسار پر ہاتھ رکھا، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرْ، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اسے ذبح کیا۔ اور ایک دوسری بار میں آپ نے دو مینڈے منگوائے اور دونوں ذبح کیے، سینگوں والے مینڈے تھے، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، آپ نے ان دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ تو قربانی میں افضل اور بہتر یہ کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے آدمی سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، ذبح کیے تھے، اور جو باقی بچے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم ذبح کر دو انہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی جو بچے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کسی سے بھی جانور ذبح کروایا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جو دوسرا آدمی ذبح کرنے والا ہے وہ نمازی آدمی ہو، دیندار آدمی ہو، مشرک نہ ہو، بے نماز نہ ہو۔ تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائی۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنی، اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ تم جانور خود ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ ذبح کے وقت۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان اتصدق، اور مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، لحومہا وجلودہا وجلالہا المساکین، اس کا گوشت، اس کا چمڑا، وہ سارے کا سارا مسکینوں پر تقسیم کر دوں، مسکینوں کو، غریب لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ وَلَا أُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شَيْئًا مِّنْهَا، اور قصاب کی اجرت میں اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا کہ قصاب کو بطور اجرت گوشت دینا، یا کھال دے دی یا سری پائے دے دیے یا گوشت کا حصہ دے دیا تو یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر قصاب ایسا ہے جو غریب آدمی ہے، اس نے جانور ذبح کیا، اس نے اپنی مزدوری بھی لے لی ہے، لیکن آپ اسے بطور غریب ہونے کے اگر آپ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن بطور اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرماتے ہیں وَلَا أُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شَيْئًا مِّنْهَا، کہ میں قصاب کو اجرت میں کوئی چیز نہ کسی کو دوں، قصائی کو دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جانور کو خود ذبح کرنے کا حکم دیا، خود ذبح فرمایا، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو ذبح کے وقت پاس ہونا چاہیے جو ذبح کروا رہا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ میت کی طرف سے قربانی، کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام سے کوئی بھی ایسی صحیح حدیث ثابت نہیں جس میں آپ نے میت کی طرف سے قربانی کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک اللہ کے رسول کی طرف سے، جبکہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ نبی علیہ السلام سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں کہ آپ نے میت کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ ہاں البتہ قربانی کرنے میں میت کو ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مینڈے کو منگوایا اور فرمایا یا عائش حلم المدیہ، اے عائشہ چھری لے کر آؤ رضی اللہ عنہا، اور پھر فرمایا وشحذیھا علی الحجر، اسے پتھر پر تیز کرو
پھر نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک اس کے رخسار پر رکھا، ویسمی ویکبر، آپ نے بسم اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، اور کہا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، کہ اللہ اس مینڈے کو میری طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آل محمد میرے گھر والوں کی طرف سے، ومن امت محمد، اور میری امت کی طرف سے بھی اسے قبول فرما لے۔ اور اس روایت سے علماء نے استدلال کیا کہ امت محمد میں وہ بھی شامل ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، تو ثواب کے اندر میت کو شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ثواب میں کیسے؟ ایک بندہ، اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، وہ جانور ذبح کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اس کا ثواب مجھے، میرے گھر والوں کو اور میرے فوت شدہ والدین کو بھی عطا فرما، تو یہ کہنا جائز ہے، یہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے ثابت ہے۔ اسی طرح پورے ایک گھرانے کی طرف سے ایک جانور یہ بھی کفایت کر دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے عطا بن یسار رضی رحمہ اللہ نے پوچھا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی سے، کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم صحابہ کیسے قربانی کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کان الرجل منا یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے ہر آدمی ایک بکرے کی جنس سے ایک جانور ذبح کرتا، عنہ وعن اہل بیتہ، اپنے اور پورے گھرانے کی طرف سے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کا سربراہ جو جانور ذبح کرتا ہے وہ نیت کرے کہ اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اسے قبول فرما لے، تو سب کی طرف سے کفایت کر دے گی۔ لیکن اگر ایک ہی گھر میں 2-3 بھائی رہتے ہیں اور ان کا کچن علیحدہ ہے، ان کا خرچے علیحدہ ہیں، ان کے تمام معاملات علیحدہ ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ علیحدہ علیحدہ ہی قربانی کرنی چاہیے۔ پھر وہ قربانی کے وقت ایک چیز اکٹھی شریک ہو جائیں، یہ جائز نہیں۔ لیکن ہاں اگر ان کا کچن اکٹھا ہے، ساری آمدنی ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے، سارے اکٹھے ایک جیسے ہی کھاتے پیتے ہیں، تو پھر جائز ہے کہ ایک گھرانے کی، پورے گھرانے کی طرف سے ایک جانور کفایت کر دے گا۔ اسی طرح جانور ذبح کرنے میں سب سے افضل جانور کیا ہے؟ سب سے افضل اونٹ ذبح کرنا ہے، اس کے بعد گائے ذبح کرنا ہے، اس کے بعد بھیڑ کی نسل سے چھترا دمبا ذبح کرنا، اور پھر اس کے بعد بکرا ذبح کرنا ہے۔ تو ہم لوگ زیادہ تر گوشت کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ افضل کیا ہے۔ تو اونٹ کے اندر، گائے کے اندر 7 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن 7 حصے مختلف افراد یا ایک گھرانے کے ہی 2-4 بھائی اکٹھے ہو جائیں اور اس کے 7 حصے کر لیں تو یہ جائز ہے۔ اونٹ کے اندر 10 حصے بھی جائز ہیں، لیکن وہ تب جب حج کا موقع ہو یا حالت سفر ہو۔ نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر اور حالت سفر میں اونٹ میں 10 حصے بھی بنائے ہیں۔ تو اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر یا سفر میں یہاں اونٹ کے اندر 7 حصے ہی ہوں گے۔ جیسے آپ حضر میں ہیں، مقیم حالت اقامت میں ہیں، تو اونٹ کے اندر بھی 7 حصے، اس طرح گائے کے اندر بھی 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ قربانی اور عقیقے کو اکٹھا کرنا کہ چلو ایک حصہ قربانی ہو گیا، باقی 6 بچے ہیں، ہر ایک کی طرف سے ایک حصہ عقیقہ ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی اور عقیقے کو اکٹھا کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قربانی میں حصے قربانی کے ہی ہو سکتے ہیں، عقیقے کے حصے نہیں ہو سکتے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اسی طرح قربانی کس آدمی کی قربانی ہے اور کس آدمی کی قربانی نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات، جو مشرک آدمی ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، مشرک کے تمام اعمال تباہ و برباد ہیں، اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر دانستہ نادانستہ طور پر یا جہالت کی بنا پر یا نہ جانتے اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا ہے جو شرک والا ہے، اس سے اپنے شرک سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ مشرک آدمی کا اللہ کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے
اسے چاہیے کہ کوئی بندہ اگر اس میں کوئی ایسا گناہ ہے جو شرک سے تعلق رکھتا ہے تو اسے سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنے اس گناہ سے توبہ طائب ہونا چاہیے، کیونکہ مشرک اللہ قربانی قبول نہیں کرتے۔ دوسرا وہ آدمی جس کی قربانی قبول نہیں وہ ہے بے نماز۔ بے نماز کی قربانی بھی اللہ قبول نہیں فرماتے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں قربانی کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک شرط بیان کی ہے، اور اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف متقین کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ جہاں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ نقل کیا اور فرمایا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک ہی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسری کی قربانی کو دھتکار دیا، اسے قبول نہ کیا، تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، وہاں ضابطہ یہ بیان کہ اللہ صرف متقین کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ اور متقین کی سب سے پہلی ایمان لانے کے بعد متقین کا سب سے پہلا وصف نماز قائم کرنا ہے۔ جو نمازی نہیں وہ متقی نہیں، چاہے جو کچھ مرضی، چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جتنی مرضی تسبیحات ذکر و اذکار کرتا رہے، نمازی نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام اول ما یحاسب العبد من عملہ یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے جس کا حساب ہوگا، جس کا محاسبہ ہوگا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، فرمایا اگر نماز ٹھیک ہوئی، نماز میں پاس ہو گیا، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اللہ اس کے سارے اعمال قبول فرما لے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز میں فیل ہے، ناکام ہو گیا، فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے سارے اعمال تباہ ہو۔ تو اس لیے بے نماز اگر قربانی کرتا اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح جس کی قربانی اللہ قبول نہیں فرماتے وہ تیسرا وہ آدمی جو حرام ذرائع سے کماتا ہے، حرام کمانے والا اس کی قربانی نہیں، کیونکہ فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے، ناپاک حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ہمیں کہ لا يدخل الجنت نفس غزیہ بالحرام، حتیٰ کہ جو جسم حرام سے پرورش پانے والا ہے اس پر اللہ نے جنت بھی حرام کر دی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو حرام ذرائع سے حرام روزی کمانے والا اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ریاکاری کرتا ہے، جانور خریدا ہے، لوگ کہیں ماشاءاللہ حاج صاحب نے بڑا مہنگا اچھا خریدا بھی، بڑے بکرے کر رہے ہیں، ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری کرنے والا جس عمل میں ریاکاری کرتا ہے وہ عمل تباہ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا ایھا المراؤون من عمل عملا یراعی فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، اے ریاکاری کرنے والوں، جس نے بھی جس عمل کے اندر ریاکاری کی ہے آج اس عمل کا اجر و ثواب بھی اسی سے جا کر وصول کرو۔ تو ریاکاری کرنے والے کا عمل بھی تباہ و برباد ہے۔ تو یہ اسی طرح وہ آدمی جو عیب دار جانور ذبح کرتا ہے، جو شریعت نے عیب قرار دے کہ یہ عیب قربانی میں نہیں ہونے چاہیے، اور پھر بھی عیب دار جانور ذبح کرے گا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سنت کے خلاف، جیسے اس صحابی رسول نے عید نماز پڑھنے سے پہلے ہی، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کیا، تو نبی علیہ السلام کہ الا من ذبح قبل صلاتنا هذه فليذبح مكانها اخرى، جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اور نماز مسلمانوں کی ادا ہونے سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا، فليذبح مكانها اخرى، وہ اور جانور ذبح کرے۔ اور ایک روایت ہے کہ من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه، جس نے نماز سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے جانور ذبح کیا ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے ذبح کیا، اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا۔ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور آپ نے فرمایا جس نے نماز ادا کرنے کے بعد جانور ذبح کیا ہے اس نے اپنے نسک، اپنی قربانی کو پورا کر لیا اور مسلمانوں کی سنت میں شریک ہو گیا۔ اور قرآن کریم میں بھی اسی کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی کا تذکرہ ہے۔
اس لیے پہلے نماز ادا کی جائے گی پھر قربانی کی جائے گی۔ تو یہ احکام جو نبی علیہ السلام نے قربانی کے حوالے سے بیان کیے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے اندر وہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جن کوتاہیوں کی بنا پر قربانی قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں اب وہ کوتاہیاں چھوڑنی ہوں گی، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں اللہ دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔